بوے کہتا ہے میں ساری زندگی لفظوں کی کھال ادھیڑتا رہا اور بال کی کھال ادھیڑتا رہا اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجھا رہا۔ قرآن مجید کے معنی مطالب اس کی طرف میں نہ گیا اور میں لفظوں پر ہی ساری زندگی بحث کی۔ مرنے کے بعد میرے مالک نے مجھے بخش دیا تو میں نے عرض کی کہ مالک میرا کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا؟ تو ارشاد ہوا کہ تو نے لفظوں پہ ساری زندگی بحث کی، یہ تیرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا، لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے اندر آیا، لفظ اللہ۔ کسی نے کہا یہ نکرہ تھا، الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لوگوں نے اس پہ بحثیں کی، لیکن سیبویہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا، لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا، تو یہ عارف المعارف ہے، یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے۔ کہتا کہ میں نے اس کے بابرکت نام کو عارف المعارف کہا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے میں اس کے بابرکت نام پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ باوجود کہ یہ علماء کا موضوع ہے، لیکن سارے لوگ پوری توجہ سے اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ کس لیے سن رہے تھے؟ کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے، تو اللہ کی رحمتوں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ کہ یہ اجمی لوگ ہیں لیکن میرے نام پر بحث کو غور سے سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی علماء نے کہا جنس کے لیے، یا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے، یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے، یعنی ہر کمال، ہر تعریف، ہر وصف، ہر خوبی، اس کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی خوبی کی جتنی بھی صورتیں اور قسمیں ہیں، وہ سب اللہ کے لیے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں، نفس خوبی، جنس خوبی، جنس کمال، جنس تعریف، وہ سب کے سب اللہ کے لیے، جس کی شان یہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے، یعنی جو اس کی فطری لیاقت اور استعداد ہے، جو اس کی طبع میں رکھی گئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرغی کو بہت سارا دانہ ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ جتنی ہو گئی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے مرغی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھاد ڈالی اور ایک چھوٹا سا پودا گلاب کا وہ برگد کا درخت بن گیا ہو اور اتنا بڑا ہو گیا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک برگد کے پودے کو مناسب نمی اور نشو و نما اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ بالکل چھوٹا رہ گیا ہو۔ جو جس کی استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ مرد کی تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق، اس طرح جانور کی تربیت، درختوں کی تربیت، ہر شے کی جو استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق تربیت کرنا، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہم پہنچانا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی غذا برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی اس عمر کے لیے ماں کی چھاتیوں کے اندر متوازن غذا دودھ کی صورت میں رکھی ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر شے آ کے سیکھتا ہے، اس نے بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سمجھنا، یہ ساری چیزیں وہ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن دودھ ماں کی چھاتی سے کشید کیسے کرنا ہے یہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جو ہے وہ پڑھا کر کے، اس کو سکھا کر کے بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی،
اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد ہیں کہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے. بطخ کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے, وہ دنیا پہ آ کر نہیں سیکھتا. اور مرغی کا بچہ جو ہے اس کے وظائف الگ ہیں, وہ پانی میں نہیں جا سکتا ہے, تو اس کو اس کے مطابق تربیت دی. اور بطخ کے بچے کے پاؤں اس طرح چوڑے رکھے جس سے وہ پانی کو پیچھے دھکیل سکے. یہ اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق اس کی تربیت کی. جس کو چارہ چاہیے اس کو چارہ بہم پہنچایا, جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا بہم پہنچایا, جس کو دودھ چاہیے اس کو دودھ بہم پہنچایا. ایک پرندہ ہے جسے ہنس کہتے ہیں, وہ سچے موتی کھاتا ہے. آپ اگر جائیں نا پنساری کی دکان پہ اور اس کو کہو کہ مجھے 2-4 تولے دے دے, تو ہو سکتا ہے سیالکوٹ سے ملے ہی نہ, گجرانوالا سے بھی نہ ملے. جو بالکل سچے جو ہے وہ موتی ہیں وہ عدم دستیاب ہو, ملے ہی نہ آپ کو. اور اگر وہ ملے بھی تو ہزاروں روپے تولے کے حساب سے ملیں گے. لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز مہیا فرماتا ہے. یہ اس کی شان ربوبیت ہے. یہ تو لوگ الجھ گئے ہیں, وہ توکل چھوڑ گئے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے رزق کو ہم نے خود اکٹھا کرنا ہے اور بھول گئے ہوئے ہیں. یہ رب کی ذمہ داری ہے, یہ اس کی شان ربوبیت ہے. جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم پہنچاتا ہے. ہمیں صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں, اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے کرم پہ چھوڑ دیں. لیکن جو اس نے لکھا ہے اگر ہم فرض کرو اسباب بھی چھوڑ دیں پھر بھی جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا. حضرت شیخ سعدی شیرازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں, اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا. ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا. ایک شیر آیا, اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ لومڑی رینگتی رینگتی پہنچی اور پہنچ کر کے اس نے جو ہے وہ بچا کھچا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا. یہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں پاؤں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا, تو جو میری قسمت کا لکھا ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا, تو میں محنت کیوں کرتا پھرتا ہوں. تو وہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا. ایک آدھا وقت تو فاقہ کاٹا. جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی ہاتف سے, اے بندے میں تیرا بھی رب ہوں, لیکن لومڑی نہ بن شیر بن, خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا. ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں, لیکن حقیقی نظر ہماری جو ہے وہ مسبب پر ہونی چاہیے. ہم ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ دیں اور ہم اس دنیا کو مقصود بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے بڑی آگ میں ڈالیں گے. اور وہ بڑی آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے, اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو دل بھی کھا جائے گی, کلیجے بھی چاٹ جائے گی. تو اس آگ میں ہم اس بدبخت کو ڈالیں گے جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے, اور جس نے رزق کو مقصود اور قبلہ جان سمجھ لیا ہے. اور آج ہماری پریشانیاں, ہمارے دکھ اور اذیتیں یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں, ہمارا توکل کمزور ہو گیا. اگر اللہ پہ توکل پختہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں.